حضرت سیدنا خضر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو ہاشم علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک کنیز اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے کہا، اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں اور ہم نے یہ ساری کشتی کرائے پر لے لی ہے، لہٰذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ کنیز نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا، اس مسکین کو بٹھا لیا جائے۔ چنانچہ اس کنیز کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی۔ موسم بڑا ہی خوشگوار تھا۔ میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں خوشگپیوں میں مشغول خوشگوار موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر اس کنیز کے مالک نے کھانا منگوایا اور دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی، اے مسکین، تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور میرے پاس کھانے کا کچھ نہ تھا، چنانچہ میں ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانے لگا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی کنیز سے کہا، اب ہمیں شراب پلاؤ۔ کنیز نے فوراً شراب کا جام پیش کیا اور وہ شخص شراب پینے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو کنیز سے کہا، سارنگی یعنی باجا لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ کنیز سارنگی لے کر آئی اور گانا گانے لگی۔ اس کا مالک گانا سنتے رہا اور جھومتا رہا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ دونوں اپنی ان رنگینیوں میں بدمست تھے اور میں اپنے رب العز و جل کی ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس نے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا گانوں سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اس سے بہتر کلام بھی ہے۔ اس نے کہا، اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ذرا ہم بھی سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے۔ تو میں نے سورۃ التکویر کی تلاوت شروع کر دی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھل پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ بڑی توجہ اور عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی کو سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامۂ اعمال کھولے جائیں، تو اس نے اپنی کنیز سے کہا، جا، میں نے تجھے اللہ عز و جل کی خاطر آزاد کر دیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی شراب کی ساری برتن سمندر میں ڈال دیے اور بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا اور مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے کر رونے لگا اور پوچھنے لگا، اے میرے بھائی، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ رب العزت میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں سے بہت خوش رہتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا، تم اس سے توبہ کرو اور ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ پھر ہم بصرہ پہنچے اور دونوں نے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہیں۔ 40 سال بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے میرے بھائی، دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوا؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑے دلربا اور شیریں آواز میں جواب دیا، دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب نے جنت میں بھیج دیا۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ اس نے جواب دیا، جب تم نے مجھے یہ آیت سنائی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس کا ترجمہ ہے، اور جب نامۂ اعمال کھولے جائیں، تو اس آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا تھا، اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ کس طرح ایک نیک شخص کی رفاقت گناہوں کے دلدادہ شخص کو برائیوں کے گھڑے سے باہر نکال لائی اور یوں وہ اپنی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے
नेकी के रास्ते पर चलने लगा। वह समझ गया था कि अब मेरी निजात इसी नेक शख्स की सोहबत और हम नशीनी में है। चुनांचे उसने उस नेक शख्स से अल्लाह अज़्ज़-व-जल की रिज़ा के लिए दोस्ती कर ली ताकि उसकी बरकत से जिंदगी की बाकी अय्याम गुनाहों के नहूसत से महफूज रहें। बिलआखिर रिज़ाए इलाही के लिए अच्छी सोहबत इख्तियार करने वाला शख्स अपनी मकसद में कामयाब हुआ और गुनाहों से बचते हुए सलामती ईमान के साथ आलिम जाविदानी की तरफ पहुँच कर गया।